بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام معید جعفری ہے. پاکستان کے اندر سیاست ایک تماشا بن چکی ہے اور سب سے بڑا تماشا جو اس ملک کے اندر ہم دیکھتے چلے آئے ہیں وہ پنجاب میں ہوا کرتا ہے, جہاں پر کبھی کسی کو کوئی شوباز کہتا ہے اور کبھی کسی کے بوٹس کے اوپر بات ہوتی ہے. مگر اب مریم نواز شریف جو کہ اس صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں, اب اس صوبے کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے آج ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, تو جو ٹرینڈ کر رہا ہے وہ 100 days آف پروگریس ہے, یعنی کہ ترقی کے 100 دن. مریم نواز اپنے پہلے 100 دن کو کہہ رہے ہیں, ان کی ٹیم پروموٹ کر رہی ہے. آج اس ولاگ میں ہم سیکٹر ٹو سیکٹر ہر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوا ہے, اور اگر آپ کو وہ ترقی لگتی ہے کس طرح سے لگتی ہے, بلکہ آپ اس کو جج کریں. میں آپ کو صرف اور صرف فیکٹس بتاتا چلا جاؤں گا ہر سیکٹر کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ان کے جو شواہد ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھتے چلے جائیں گے. آپ کو پتہ چلے گا کہ ان 100 دنوں کے اندر کیا کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں, بہت شوق ہے ہمیں اور انتہائی اہم موضوع بھی ہے, وہ ہے ایجوکیشن کا, کہ ایجوکیشن کے اندر کیا کیا. ابھی ان کی ٹیم جو ہے وہ یہ کہتی ہے, جو وہ اپنی اشتہار لگا رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی وہ کیا کہتے ہیں انرولمنٹ کی ہے. انرولمنٹ مطلب یہ کہ بچے داخل ہوئے ہیں ہمارے پہلے 100 دن کے اندر, اور 1.1 ملین کا فگر وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ 1.1 ملین انرولمنٹس ہوئی ہیں. اچھی بات ہے, انرولمنٹ ہونی چاہیے, اسکول میں لوگوں کو, بچوں کو جانا چاہیے, تعلیم پھیلنی چاہیے. مگر سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ یہ نہیں بتا رہی کہ انہوں نے اس انرولمنٹ کو, اس تاریخی جو ان کے مطابق فگر ہے, یہاں تک پہنچانے کے لیے قدم کیا اٹھائے ہیں, وہ کون سے سٹیپس ہیں, وہ کون سے پالیسی میجرز ہیں, وہ کون سے اقدامات ہیں جس کے اوپر عمل درآمد کر کے یہ سب ممکن ہوا ہے. مزے کی بات یہ ہے ایک اور, کہ یہ جو ٹائم تھا سال کا, یہ وہی ٹائم ہے جب داخلے ہوا کرتے ہیں اسکولوں میں اور باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر بھی. تو ایک نیچرل پروسیس تھا کہ اس کے اندر انرولمنٹ جو ہوتی ہے وہ پیک پہ ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ سے اب یہ محترمہ جو ہیں یہ اس چیز کا بھی کریڈٹ لے رہی ہیں, کل کو بارش کا بھی لیں گی, کہ دیکھیں میں جس طرح سے صالح ظافر صاحب کہا کرتے تھے کہ میاں صاحب نے قدم رکھا فلانے شہر میں تو آسمان سے رحمت کی بارش ہونے لگی, لوگوں نے اللہ اکبر کے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے. تو اب یہ ایک نیچرل پروسیس کا بھی جو بچوں کو ماں باپ نے, اور آبادی بڑھ رہی ہے یار, جس طرح آبادی بڑھے گی اس طرح بچے بڑھیں گے, اس طرح اسکول میں داخلے بڑھیں گے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے کیا پالیسی اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ممکن ہو سکا ہے, جو کہ آپ نہیں بتا رہے, اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے, دس از آل این ایکسیڈنٹ, بلکہ بزنس ایز یوزول. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ہینڈ آؤٹس, وہی کام پرانا, لیپ ٹاپ اسکیم کے اندر ایک دفعہ پھر ڈھیر سارے پیسے, اربوں روپے ڈال دیے گئے ہیں, اور ٹیبلٹ اسکیم اس کے ساتھ انٹروڈیوس کرا دی گئی ہے. اب اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی اہم اس لیے ہے کیونکہ ایک صحافی ہونے کے ناطے میں نے یہ سب کچھ بہت قریب سے دیکھا. میں PMLN کو کور بھی کرتا تھا, اور اس کے اوپر ہم نے ایک رپورٹ بھی کی تھی کہ جب محترم شہباز شریف نے لانچ کی تھی لیپ ٹاپ اسکیم, تو اس کی ہم نے جب انویسٹیگیشن کی اور مارکیٹ ریٹس پتہ کیے تو جو ماڈل بک رہا تھا اس کی مارکیٹ میں بلک کے طور پہ ہم نے ریٹس بھی لیے, چائنا سے ہی لیے, جس کے یہ آئرن فرینڈ کہتے ہیں. تو اس کے جو ریٹس ہیں وہ, اور جس ریٹ پہ پنجاب گورنمنٹ کی انوائسز میں ان کی رسیدوں میں لکھا ہوا تھا, زمین اور آسمان کا فرق تھا. ایک لیپ ٹاپ کے اوپر ہزاروں روپے جو تھے وہ کمائے گئے. تو سوچیں جتنے لیپ ٹاپس انہوں نے بانٹے تھے اس کے اوپر کتنے کروڑوں اربوں روپے بنے ہوں گے. اب بھی یہ اسکیم جو ہے ماشاءاللہ سے ایک دفعہ پھر زندہ ہو گئی ہے, کیونکہ میرا خیال ہے بہت زیادہ اشد ضرورت ہے پیسوں کی شاید, اور یہ ایک آسان اور ایزی طریقہ ہے. اس کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہیں وہ کام کریں گے ایک دفعہ پھر, جو اب نئی پود ہے تو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر کتنے پیسے بن رہے ہیں. پھر انہوں نے جو واحد, اب یہ بات کرتے ہیں مشین لرننگ کے کورسز کی اور یہ سب کچھ پالیسی جو اقدامات ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر جو جاب مارکیٹ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, کس طرح سے سب کا سب ٹیک انڈسٹری کی طرف شفٹ ہو رہا ہے, کس طرح سے AI آگے آ رہا ہے. یہ بات تو کر رہے ہیں 3 مہینے کے اندر ان لوگوں نے بات کی ہے, صرف اور صرف بیٹھ کے گپ لگائی ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے. وہی مینیفیسٹو جو ان کا ہے PMLN کا, اس کے اندر یہ بات درج تھی کہ یہ لوگ مشین لرننگ, AI اور یہ سب کی بات کریں گے, مگر زیرو پالیسی فریم ورک, جس کو آپ کہہ لیں کوئی میجر انٹرونشن, زیرو. سو پالیسی لائنز کے اندر ایجوکیشن میں ایسا کچھ نہیں کیا جس کو آپ ترقی کہہ سکیں یا ترقی کی طرف قدم بھی کہہ سکیں. اب بات لے آتے ہیں ہیلتھ کی طرف, صحت عامہ کی طرف. یہ تو پورا صوبہ
جو ہے وہ سر پیٹ رہا ہے جب سے یہ صحت کارڈ جو ہے PTI والا یہ ختم ہوا ہے. لوگوں کی زندگیاں جس طرح سے آسان ہوئی تھیں, لوگوں نے اتنے مہنگے آپریشن ہوتے ہیں, حکومت ٹرو سینس میں جو ویلفیئر اسٹیٹ جس کا خواب دیکھتے تھے ہم لوگ اور قائد اعظم نے دیکھا تھا, وہ ماحول سا بننے لگا تھا, مگر وہ بند کر دیا گیا. اور اب یہاں پر اس کی جگہ پر کیا دیا گیا ہے کہ 10-12 میرے خیال ہے 10 سے 30 کے درمیان میں یہ انہوں نے کنٹینر سائز کے وہ موبائل ہاسپٹل جسے کہتے ہیں, وہ اللہ معاف کرے اس کو تو ہاسپٹل کہنا بھی غلط ہے, وہ اس کے اندر جو کسی بھی موبائل ہاسپٹل پوری دنیا کے اندر موبائل ہاسپٹل جو ہے اس کی جو چیزیں اس کے اندر لگی ہونی چاہیے, جو مشینری ہونی چاہیے, جو فیسلٹی ہونی چاہیے وہ نکال لیں اور اس جو ان کا موبائل ہاسپٹل ہے اس کو دیکھ لیں. ایک بلڈ پریشر کی مریض ایک مشین, ایک شوگر ٹیسٹ کرنے کی مشین, ایک ڈاکٹر, 2 نرسیں, اور دوائیاں بھی وہ نہیں دیتے, وہ صرف پرسکرائب کرتے ہیں. دوائیاں آپ نے خود جا کے خریدنی ہیں بائی دی اینڈ آف دا ڈے. یہ وہ موبائل ہاسپٹل جس کا یہ توتی بجاتے ہیں اس کی حقیقت ہے, لیکن اس کی حقیقت دراصل وہ ایک موبائل ہاسپٹل نہیں, وہ ایک موبائل ایڈورٹیزمنٹ ہے. کیونکہ وہ اس بڑے سارے موبائل جو ایمبولینس ہے یا موبائل ہاسپٹل ہے اس کے اوپر بڑی بڑی مریم نواز کی تصویر, ان کے والد نواز شریف کی تصویر, اور وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کتنا پسند ہے. آپ کو یاد ہوگا جب آٹے کے تھیلے بانٹے گئے تھے تو اس کے اوپر میاں صاحب کی تصویر بھی تھی, اور ان سے پوچھا گیا مریم نواز سے, ایک صحافی نے سوال, وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی کہ آپ اس تھیلے کے اوپر میاں صاحب کا کیوں ہے چہرہ, اس کا ان کا کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف کی. اور انتہائی غصے میں یہ بات کہہ کے جس کا نہ کوئی مطلب نہ کوئی مقصد, اور آگے چل پڑی تھی. خیر, تو بنیادی طور کے اوپر اب وہ موبائل ہاسپٹل جو ہے اس کی حقیقت میں نے آپ کو بتا دی. اس کے علاوہ ہیلتھ کی سائٹ کے اوپر کوئی میجر انٹرونشن نظر نہیں آتی ہے. BHUs کی بات ہوئی تھی, بیسک ہیلتھ یونٹس کی, تحصیل ہیلتھ یونٹس کی بات ہوئی تھی, ان کے سٹاف کے حوالے سے بات ہوئی تھی, آپ کے ایجوکیشن سٹرکچر کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, اس میں بھی کوئی کسی قسم کی کوئی سیریس جو ایفرٹ, جسے ٹھوس اقدام کہتے ہیں, وہ ہیلتھ والی سائٹ پہ آپ کو نظر نہیں آتا. تو یہ ہو گئی ہیلتھ سیکٹر کی بات. اب ہم اگلی بات کرتے ہیں انوائرمنٹ کا. پاکستان کے اندر ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے یہ ایک انتہائی اہم سیکٹر ہے, اور اس کے اندر یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ جہاں پر اس حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے نوکریاں دینے کے, لوگوں کے معاشی حال کو بہتر کرنے کی بات کی تھی, تو ان کو آ کر تو کوئی اس طرح کا قدم اٹھانا چاہیے تھا کہ لوگوں کے کاروبار بڑھتے, لوگوں کی نوکریاں بڑھتی, لوگوں کے پاس پیسے کمانے کے ذرائع پیدا ہوتے. انہوں نے ایسا قدم آتے ساتھ اٹھایا جس سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا پیٹ کاٹنے کی ضرورت پیش آ گئی, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے چولہے بند ہونا شروع ہو گئے. اور وہ وجہ یہ تھی کہ سے نو ٹو پلاسٹک کیمپین. اب سننے میں بہت بھلا, بہت سیکسی لگتا ہے کہ وہ بڑا انوائرمنٹ فرینڈلی ہم لوگ جو ہیں, اور ہم پلاسٹک, سنگل یوز پلاسٹکس انڈر 75 مائکرونز بند کر رہے ہیں. اب اس انڈسٹری کے ساتھ یا اس کی جو ہے اس کو بیچنے کے ساتھ کتنے لوگ منسلک ہیں, کتنے خاندان منسلک ہیں, لاکھوں لوگ تو یہ شاپر بیگز بیچتے ہیں, یہ تو ریکٹ کا حصہ ہے. اب ان لاکھوں لوگوں کے گھر پہ افراد کتنے ہیں جو اس سے جن کے پیٹ میں روٹی جاتی ہے, اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں. ان تمام لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر کوئی آلٹرنیٹو دیے, کوئی متبادل دیے بغیر ان کی روزی روٹی جو ہے اس پہ لات مار کے اس کو بند کر دیا. پھر ان پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے بیچنے والوں پہ. اب یہ بھی انتہائی اہم بات ہے کہ اس کے 3 پہلو ہیں جو انتہائی اہم ہیں. بیچنے والوں کے اوپر انہوں نے چھاپے مارنے شروع کر دیے, جو بنا رہے ہیں یہ والے شاپرز, ان کو ہاتھ نہیں ڈالا کیونکہ وہ بڑی تگڑی پارٹیاں ہیں, وہ ان کے پاس پیسہ ہے, ان کو یہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. ہو سکتا ہے ان میں سے کئی ان کے جو ہیں فرما بردار بھی ہوں, تو ادھر ابھی تک کوئی میجر ایکشن نہیں نظر آتا. آپ کو ایکشن کہاں نظر آتا ہے؟ آج وزیر اعلیٰ کے کہنے کے اوپر فلانی جگہ پر چھاپے مارے گئے, اتنے شاپر, اتنے 10,000 کلو 1 ٹن شاپر اٹھا لیا, ادھر اتنے شاپر اٹھا لیے. وہ ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں مذاق کے طور پہ بھی کہ شاپر ڈبل کرا لو, جو لوگ ہر دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں, تو یہ بھی شاپر ہی ڈبل کر رہے ہیں, کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ڈسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں. اس کی ایک اور آپ کو ڈسٹرکٹیو سائڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ غریب آدمی مثال کے طور پہ دہی لینے جاتا ہے, وہ آدھا کلو دہی افورڈ کر سکتا ہے دن کا, وہ اپنے گھر میں بچوں کو کوئی یا دودھ پلانے کے لیے دودھ لینے جاتا ہے, تو دکاندار جو ہیں اب آپ نے تو چھاپے مارنے شروع کر دیے, ان کو جرمانے کرنے شروع کر دیے. وہ کہتا ہے جی 20 روپے دا نال پہلے شاپر خریدو, لفافہ 20 روپے کا ہے, یا جا کے گھر سے ڈونگا لے کے آئیں. اب پہلے وہ 40 روپے کا اگر اس نے دہی لینا ہے یا دودھ لینا ہے تو وہ 20 روپے کا اوپر شاپر دے گا. ریڑی والا بیچارہ جو ہے, جو
پتہ نہیں کس طرح سے سارا دن دھوپ اس گرمی کے اندر کھڑا ہو کے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتا ہے, وہ جو اپنا فروٹ بیچتا ہے وہ شاپر میں بیچتا ہے. اب وہ کہاں سے آپ نے اس کی کوئی آلٹرنیٹیو یا اس کی کوئی سستی آلٹرنیٹیو کسی کو دی ہے؟ کوئی فریم ورک تھا؟ اس سب کے بغیر آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا, اور لوگوں کی زندگیوں میں اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, نہ صرف ان کے بیچنے والوں کے ساتھ بلکہ جو عام آدمی ہے جس نے وہ یوز کرنا ہے اس کو بھی وہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں ماشاءاللہ سے. تیسری سائٹ پہ اگر آپ آ جائیں تو انوائرمنٹ کی اس شاپر والی سائٹ پہ ایک ریسائکلنگ انڈسٹری ہے. آپ کے اس سائٹ پہ بھی کوئی, کیونکہ وہ شاپر جو ہے وہ ریسائکل ہو کے شاپر بنتا ہے. اب وہ شاپر جو ہے اس کے اندر یہ ویسے تو اس کو سنگل یوز پلاسٹک کہتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ بعد میں پھر اس کا بلیک لفافہ بنتا ہے اور وہ سارا کچھ ایک پورا کا پورا سسٹم ہے. جب یہاں سے آپ کٹ آف کر دیں گے اور اس کی پروڈکشن جو ہے ریسائکلنگ نہیں ہوگی تو وہ سارے کا سارا جو کرائسس کریٹ ہوگا, اس کے لیے آپ نے کیا پالیسی دی ہے؟ اس کے لیے آپ نے کیا قدم, کوئی ٹھوس اقدام کسی قسم کا؟ nothing on those lines as well. So ایک مائنڈلیس اسٹریٹ اوے وہی پرانی سوچ پاپولسٹ کہ جی وہ ہم نے بغیر جو ہے یہ پلاسٹک بند کر دینے, آپ نے وہ کر کے 3 جگہ پر میجر کرائسس کھڑا کیا. اب اس کے علاوہ ہم بات اگر کرتے ہیں ٹرانسپورٹ والی سائڈ پہ, ٹرانسپورٹ سائٹ پہ اگر ہم بات کریں تو ٹرانسپورٹ سائٹ کے اندر انہوں نے کیا کرنا شروع کیا ہے. ایک تو سب سے بڑی جو ان کی اسکیم ہے ماشاءاللہ سے آج کل جس کی بڑی بات چیت ہو رہی ہے وہ اسٹوڈنٹ بائک پروگرام ہے, جو کہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ سینیریو اس لیے ہے کیونکہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو جو ٹرانسپورٹ پلاننگ ہوتی ہے, ٹرانسپورٹ پلاننگ کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ٹریفک کے رش کو کم کرنا ہے, جسے ہم ٹریفک کنجیشن کہتے ہیں. لوگ اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں, میس ٹرانزٹ سسٹمز بناتے ہیں کہ کنجیشن کم ہو. آپ 19,000 پیٹرول والی بائک لے کے آ رہے ہیں پنجاب میں اسٹوڈنٹس کو, اور 1,000 الیکٹرک بائک لے کے آ رہے ہیں اور وہ بھی اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں. اور اس کے بعد اس سارے کا جو ٹریفک کنجیشن, اور جہاں پر ٹریفک کنجیشن ہوتی ہے, رش ہوتی ہے, وہاں پر ایکسیڈنٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ ایک کرائسس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انٹینشنلی. آپ کو نہیں پتا, آپ کے پالیسی ایڈوائزرز کو یہ بات نہیں پتا کہ اگر آپ نے اسٹوڈنٹس کی بھی ٹرانسپورٹ سائٹ کو ایڈریس کرنا ہے اور ٹرانسپورٹ کے لیے سہولت پیدا کرنی ہے تو آپ نے چلو میس ٹرانزٹ بڑے مین لائنز تو بنا دی ہیں, آپ اس کے فیڈر روٹس کو ریشنلائز کریں. آپ فیڈر روٹس کے اوپر فریکوینسی بڑھائیں, آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کی ٹائمنگ کیا ہے, اس وقت فریکوینسی زیادہ کریں, آپ اس میں کوئی انٹرونشن کریں, آپ بائکس کی طرف چل پڑیں. مطلب انتہائی سوچ سمجھ سے باہر ہے کہ who advises them. کیوں؟ کیونکہ اس بائک کے اوپر شاید اس کے اوپر بھی میاں صاحب کی تصویر ہوگی اور مسلم لیگ کا جھنڈا ہوگا, جس طرح سے پیلی ٹیکسی اور ہری ٹیکسی کے اوپر بھی ہوا کرتا تھا, ہرا چونکہ ان کی پارٹی کے جھنڈے کا رنگ ہے اس وجہ سے. تو وہ معاملہ بھی جو ہے ایک انتہائی عجیب و غریب ہی سائڈ ہے. اس کے بعد یہ بابو صابو ایلیویٹڈ ہائی وے کا پروجیکٹ 3 مہینے سے پڑا ہوا ہے, انوائرمنٹ کرتے ہیں, اور وہاں پر اس کی جو انڈر کنسٹرکشن ڈیلے پڑا ہوا ہے 3 مہینے سے, اس کی وجہ سے جو انوائرمنٹ ہیزرڈ کریٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ارد گرد رہنے والے, اور وہ بزی سائڈ ہے. اور اس سارے کے اندر اس کا کوئی پتہ نہیں, وہ ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے, پیسے جو ہیں وہ اپنی مرضی کی جگہ پہ لگ رہے ہیں, اس کا بھی کوئی سر پیر نہیں ہے. اور اب اس سائڈ پہ اگر ہم آ جائیں, اب ایک اور جو امپورٹنٹ سائڈ ہے جس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں, وہ ہے ہاؤسنگ منسٹری. ابھی تک ہاؤسنگ منسٹر نہیں لگا سکی وزیر اعلیٰ پنجاب, جو کہ انتہائی اہم پوسٹ ہے ہاؤسنگ منسٹر کی, جو یہ سارے گورنمنٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس کو بھی دیکھتا ہے. دوسری سائڈ پہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جو انفورسمنٹ ہے اس کو بھی انشور کرتا ہے, لیکن وہ اس وجہ سے نہیں لگا رہی کیونکہ وہ کھوکھروں میں سے جو ماشاءاللہ سے ان کے بہت بڑے انویسٹر بھی ہیں PMLN کے, فنڈز بہت زیادہ دیتے ہیں, ان کے بھائیوں کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہے. وہ ایک کہتا ہے مجھے بنا دیں, دوسرا کہتا ہے مجھے بنا دیں ہاؤسنگ کا منسٹر. تو وہ اب ان لوگوں کو جو ہے اندازہ نہیں ہے, یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی ناراض کریں, اس لیے وہ اس پھڈے کی وجہ سے ہاؤسنگ کا کوئی منسٹر نہیں ہے جب سے ماشاءاللہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آئی ہیں. گورننس والی سائڈ پہ اگر ہم آ جائیں, گورننس کی سائڈ پہ اب اس ملک کے اندر نا ایک عجیب, خاص طور پہ صوبے کے اندر ایک عجیب فیشن ہے, اور وہ فیشن یہ ہے کہ جہاں پر نالی بند ہو جائے تو وزیر اعلیٰ جا کے وہاں فوٹویں کھنچواتا ہے, جہاں پہ پانی کھڑا ہو جائے. اگر وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب وہ قذافی اسٹیڈیم کے اندر جا کر تو پانی وہاں سے ہٹوا رہی ہیں, اس کا مطلب ہے شی از اے فیلئر, اس کا مطلب ہے ان کی ٹیم ناکارہ ہے, اس کا مطلب ہے ان کی ٹیم ان کی بات نہیں سن رہی. اگر آپ کو وہاں پر جا کر یہ انشور کروانا ہے, دس از ناٹ دا جاب آف دا چیف منسٹر. یو ہیو ٹو, ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ PMLN جو ہے نا,
اس کے اندر ایک ہم شروع سے بات کہتے ہیں کہ وہ ایک کونسلر مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ نہیں جاتا. میاں صاحب کا بھی نہیں گیا تھا, چھوٹے میاں صاحب کا, جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, اور حالانکہ بہت اچھے کام کیے انہوں نے کئی, لیکن اس مائنڈ سیٹ وہی ہے, ربڑ کے بوٹ پہنے ہیں اور جناب پہنچ کے پانی میں کھڑے ہوئے ہیں. اور بھائی آپ کو پانی میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے انتہائی فضول اور بیکار لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں. آپ کو پانی میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ فضول اور بیکار لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنتے. آپ کو خود جا کے, اب اگلی بات یہی رہ گئی تھی کہ ڈانگ پکڑ کے تو خود کھولنا شروع کر دیں گٹر. مطلب آئی ڈونٹ ہیو این آئیڈیا. اب اس کے ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ پریس ریلیز ایشو کی, اور اس پریس ریلیز کے اندر لائن تھی, وزیر اعلیٰ پنجاب پانی کے اندر اپنی گاڑی لے گئیں. خدا کے بندو یار, مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سن کر لوگ بڑے امپریس ہوں گے؟ یہ ایک انتہائی بے وقوفی کی حرکت ہے کہ وہ پانی کے اندر گاڑی کیوں لے گئیں. اور جو گاڑی وہ لے کے گئیں ماشاءاللہ, ایک تو ان کے اپنی نہیں ہے, ان سے وہ ایس یو وی ہے, اس میں ان کی کوئی دلیری, ان کے کوئی کمال نہیں ہے. تو اور وہ گئی کیوں گاڑی لے کے پانی کے اندر؟ بھائی وہ پانی وہاں پر کھڑا ہوا تھا, انتظامیہ کا کام تھا. تو انتظامیہ اگر آپ کی کارکردگی جو ہے وہ فارغ ہے تو پھر آپ گاڑی لے کے پانی میں چلی جائے. آپ کو شوق ہے, مطلب کوئی تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ٹک ٹاکس اچھے بنتے ہیں یقیناً طور پر, تو وہ جو ٹک ٹاک بنانے کا ایک بہت اہم معاملہ ہے وہ تب تک پورا نہیں ہوتا, اس کے سینز, اس کے شارٹس بہت کیچی نہیں آتے جب تک. دیکھیں نا, میرا جو ڈاگ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ایگری کر رہا ہے اس ساری کہانی کے اندر. تو بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ سارا گورننس فیلئر ہے کہ آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اس کے بعد ایک انتہائی اہم بات ہے جو آپ کے ساتھ کرنی ہے کہ آپ کے اندر بہت سارے سسٹمز ہیں آپ کی گورنمنٹ کے اندر. آپ کا فوڈ اتھارٹی کا, آپ نے فوڈ کام کرنا ہے, آپ نے پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں, آپ نے ان کو مینج کرنا ہے, ان کو زیادہ ایفیشینٹ بنانا ہے. اس کے علاوہ انکروچمنٹ ہے, ناجائز تجاوزات ہیں, ان سارے کے میکنزم اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے تھے. لیکن پچھلے 2-1 ماہ سے جو فوڈ انسپیکٹرز ہیں, میجسٹریٹ جو پرائس کنٹرول کمیٹی کے ہیں, وہ جو فوڈ انسپیکٹرز ہیں یا انکروچمنٹ والوں نے چھاپے چھپے مارنے بند کر دیے اچانک ہی, اور ایک جواز پیدا کیا جا رہا ہے کہ جی یہ سسٹم نہیں چل رہا, یہ سسٹم کامیاب نہیں ہے. اور وہ جواز پیدا کیا جا رہا تھا جس کا ہم نے پہلے بھی میں نے اپنے ولاگ میں ذکر کیا, وہ ایک انفورسمنٹ اتھارٹی بنانے کے لیے. اور وہ انفورسمنٹ اتھارٹی بنانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو, ایک ایسے بیوروکریٹ کو انہوں نے اس کا ڈی جی بنانا ہے, جس کو ڈی جی بنانے کے بعد محسن نقوی صاحب بھی خوش ہو جائیں گے اور چوہدری شجاعت صاحب بھی خوش ہو جائیں گے, کیونکہ ان دونوں کا اس شخصیت سے تعلق ہے. اور وہ اتھارٹی, اور اس کے علاوہ اپنے کچھ چاہنے والوں کو جو ہے وہ نوازنے کے لیے یہ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے, جس کے اندر لوگوں کا پیسہ لگے گا, جس کے اندر لوگوں کے ریسورسز لگیں گے, آپ کا میرا ٹیکس کا پیسہ جائے گا, اور کام وہی کرے گی جو پہلے والے ڈپارٹمنٹس کر رہے تھے. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پریس ریلیز, یہ ہینڈ آؤٹ, یہ ڈائریکٹیو اسی پنجاب گورنمنٹ کا ہے جو یہ کہہ رہی تھی محترمہ مریم نواز کہ جی میں جتنے ایک جیسے کام کرنے والے ادارے ہیں نا ان کو بند کر کے مرج کر کے ایک بناؤں گی تاکہ پیسے ضائع نہ ہوں. تو یہ پیسے ضائع کرنے ایک طرف وہ, ایک طرف یہی بات میں نے کل بھی کی تھی, مگر یہ بات بار بار کرنی ضروری اس لیے ہے کیونکہ آپ کا اور میرا پیسہ لگ رہا ہے یار. آپ اور میں جا کے 40 روپے کا شاپر 40 روپے کی سبزی کے ساتھ خرید رہے ہیں, اور ہم لوگوں کے پاس یہ سکت نہیں ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے پیسے کے ساتھ اپنے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں. وہ پاکستان کو نواز دو کی بجائے اب یہ اپنے جاننے والوں کو نواز دو حکومت ہے. پاکستان کو کیا نوازنا یا پاکستانیوں کو کیا نوازنا ہے انہوں نے. تو بنیادی طور کے اوپر گورننس کی سائٹ پر اس طرف بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ حالات و واقعات ہیں. اب وہ اتھارٹی بن رہی ہے اور اس کا جواز پیدا کرنے کے لیے اتنا مسئلہ نہ چھاپے پڑ رہے ہیں, لوگ اپنی من مانیاں کر رہے ہیں پرائسنگ کے حوالے سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فوڈ اتھارٹی والے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر جو جس کا دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو ہے اس کے بعد انکروچمنٹ والی سائٹ پہ لاسٹ ٹائم آپ نے کب سنا تھا تجاوزات کے خلاف آپریشن, وہ بھی سارا بند کیا ہوا ہے, صرف اس وجہ سے کہ لوگ کہ وہ بیڑے غرق ہو گئے ہیں. مریم نواز اب کیا کر رہے ہیں, تو وہ کہیں گے جی یہ لیں جی گفٹ کے طور پہ یہ اتھارٹی, اور کہیں گے واہ 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 کمال ہو گئی ہے, چھا گئی ہیں آپ. تو یہ سب کا سب اگر آپ اب اس کو کارکردگی کو اگر آپ ترقی کہتے ہیں, 100 دن ترقی کے کہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سوچنا چاہیے کہ یہ ترقی کس حساب سے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام جو اقدامات انہوں نے لیے ہیں یہ سوائے گمکری کے,
سوائے اشتہار بازی کے، اور اشتہار بازی کے اوپر کچھ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ ان تمام چیزوں کی جو اشتہار بازی اخباروں میں یا سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے اس پہ بھی پیسے لگتے ہیں. وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اور یہ سارا 100 دن کا جو ٹرینڈز اور یہ وہ سارا کچھ، دس آل کمز ود منی. تو پنجاب حکومت کو پروموٹ کرنے کے لیے جو پیسہ اگر تو یہ حکومت ہمارا پیسہ لگا رہی ہے تو پھر تو اس سے بھی زیادہ بری بات ہے، اور جو اگر ہمارا نہیں لگا رہی کسی کوئی اور لگا رہا ہے ان پہ تو پھر وہ اپنے فائدے بھی اٹھاتے ہیں. اور پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو انفورسمنٹ اتھارٹی کے اندر پھر جگہیں بھی بناتے ہیں. تو ہم لوگ آج پنجاب کے اندر رہتے ہوئے، آخری بات میں میرے ذہن سے نکل گئی، دوبارہ کرنی بہت ضروری ہے. آٹے کے حوالے سے بہت آج کل یہ لوگ بغلیں بجا رہے ہیں کہ جی ہم نے آٹا سستا کر دیا ہے، آٹا سستا کر دیا ہے پنجاب کے اندر، اور ہم لوگوں کو سستی روٹی دے رہے ہیں. دیکھیں لوگ بیوقوف نہیں ہیں، سب کو معلوم ہے، سب نے دیکھا ہے کہ آپ نے گندم کے ساتھ کیا کیا. آپ نے صحیح ریٹ پہ کتنے % گندم خریدی. گندم تو رل رہی تھی پنجاب کے اندر، مر رہے تھے لوگ. جس نے جو ہے وہ 4000 پہ بیچنی تھی اس نے 2200 روپے پہ بیچی، آپ کو آدھی قیمت پہ گندم ملی ہے. تو آپ نے تو آٹا سستا کر رہا ہے، آپ نے تو اتنا زبردست ٹرک کھیلا ہے، میں کہتا ہوں کہ کمال ہو گئی ہے. اس کی لانگ جو آپ نے ادھر سے ان لوگوں کی زندگیاں عذاب کی. میرے اپنے جاننے والے لوگ ہیں جنہوں نے گندم بیجی ہوئی تھی. اگر آپ گندم والی سائڈ پہ بات کریں تو ان لوگوں نے چھوٹے لوگوں نے لاکھوں روپے کے لاس کے اوپر اپنی گندم بیچی کہ یار یہ پڑا کیڑا، اس کو کیڑا پڑ جائے گا، خراب ہو جائے گی، ہم لوگ لاس میں چلے جائیں گے. اور آپ نے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے ان سے آدھی قیمت میں گندم، رلتی ہوئی گندم خریدی ہے، اور اس کے بعد وہ آپ نے آگے دے دی. اس پہ تو وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ سستے کی بجائے آدھی قیمت سے بھی نیچے پہ روٹی بیچے تو پھر بھی کم ہے جو آپ نے کیا ہے گندم کی فصل کے ساتھ. تو اس کا بھی کریڈٹ لینے سے پہلے نا سیریسلی آپ لوگوں کو اپنی جو پی آر ہے مریم نواز کو، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. کوئی لاجیکل سٹیپس لیں، کچھ ہوگا تو اس کی پی آر پراپر ہوگی. پانیوں کے اندر گاڑیاں لے کے جانے کے سے، ٹک ٹاک بنانے سے، کسی قسم کا خاص فینسی ڈریس پہن لینے سے، اس سے یہ سب کچھ لوگوں کی حالت ظاہر بہتر نہیں ہوگی. امید کرتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ اب بہتر سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گی، کوئی ٹھوس اقدام لیں گی لوگوں کی فلاح کے لیے. اور واقعی جو وہ کلیم کر رہی ہیں 100 دن ترقی کے، وہ کوئی ایسا دکھائیں گی ہمیں فیصلہ اپنا جس سے ہمیں بھی کوئی شک لگے کہ شاید یہ ترقی کے بارے میں سیریس ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.